صبح کا وقت تھا، بچے صاف ستھری یونیفارم پہنے ہنستے کھیلتے اپنے کلاس رومز کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اسی ہجوم سے کچھ فاصلے پر ایک دبلا پتلا سا لڑکا پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بوڑا اٹھائے سڑک کے کنارے جھکا ہوا تھا۔ وہ کوڑے دانوں سے پلاسٹک چن رہا تھا۔ اس کا نام فہد تھا، عمر صرف 13 سال، مگر چہرے پر 25 سال کی مجبوری کا بوجھ صاف جھلکتا تھا۔ بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہاتھوں میں خراشیں تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہی چمک جو کسی غیر معمولی ذہن بچے کے دماغ میں چبھی ہوتی ہے۔ فہد روز اپنے سکول کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اسے سکول سے بے حد محبت تھی، مگر غربت نے اسے تعلیم کا حق چھین لیا تھا۔ وہ دور کھڑا سکول کی کھڑکیوں سے اندر جھانکتا، جیسے کسی اور ہی دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ آج کلاس میں ریاضی کا پیریڈ تھا۔ کلاس میں داخل ہوئے سر شاکر، جو سکول کے سب سے سخت اور سب سے ذہین استاد مانے جاتے تھے۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سر شاکر نے کہا، آج میں تمہیں دنیا کا سب سے مشکل سوال دینے والا ہوں۔ تمام بچے چونک گئے۔ حمزہ، جو کلاس کا ٹاپر تھا، گردن ذرا ٹیڑھی کر کے فخر سے بیٹھ گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ یہ سوال حل کر لے گا۔ سر شاکر نے بلیک بورڈ پر ایک لمبا اور نہایت الجھا ہوا مساوات لکھنا شروع کیا۔ لائنیں، انٹیگرلز اور روٹس، فریکشنز، ایسا سوال جو شاید کالج کے بہت سے طلباء نے بھی نہ دیکھا ہو۔ فہد، جو باہر کوڑا چن رہا تھا، کھڑکی سے بورڈ پر بنتا ہوا ہر نشان غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانس تھم گئی۔ یہ سوال اس کے لیے خزانے سے کم نہ تھا۔ سر شاکر نے چاک نیچے رکھا اور گہری آواز میں کہا، جو اس سوال کو حل کرے گا اس کا نام اس سکول کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ سب بچے قلم اور کاپی سنبھال کر تیزی سے حل کرنے لگے۔ حمزہ نے پورا صفحہ فارمولوں سے بھر دیا۔ سارا نے کیلکولیٹر نکالنے کی کوشش کی تو سر نے ڈانٹ دیا۔ کلاس کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ 20 منٹ گزر گئے۔ سر ایک کاپی دیکھتے گئے، ہر جگہ غلطیاں ہی غلطیاں تھیں۔ سر بولے، جلد بازی نہ کرو، سوال اپنی کاپی میں اتار لو، جو کل تک حل کر لے گا اسے انعام ملے گا۔ گھنٹی بجی، بچے کاپیاں اٹھائے باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی کہ یہ سوال آخر حل کیسے ہوگا۔ اسکول چھٹی ہو چکی تھی۔ بچے بیگ لٹکائے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، مگر باہر ایک بچہ ایسا تھا جو کہیں نہیں جا رہا تھا۔ فہد وہ بچوں کو نہیں بلکہ بلیک بورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جب آخری بچہ بھی نکل گیا تو فہد آہستہ سے کھڑکی کے قریب گیا۔ اس نے جھک کر پورا سوال دیکھا، ہر نشان، ہر عدد، ہر پیٹرن اس نے اپنے ننھے سے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ فہد نے خود سے سرگوشی کی، یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ وہ اپنا بورڈ اٹھاتا ہے اور تیزی سے اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ فہد کی جھونپڑی کچی آبادی کی طرف قطار میں تھی۔ ٹوٹا ہوا دروازہ، ٹپکتا ہوا چھپڑ، اندر مٹی کا چولہا اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی۔ ماں مزدوری پر گئی ہوئی تھی۔ فہد سیدھا اس کمرے میں گیا جس کی دیواروں پر پرانے مساوات پہلے ہی لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے دیوار پر کوئلے سے سکول والا سوال بڑے غور سے لکھا۔ دیوار سیاہ ہو گئی، مگر فہد کی آنکھوں میں روشنی بڑھتی چلی گئی۔ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، پہلے ایک غلط راستہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر اچانک اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پیٹرن سمجھ آ گیا۔ دیوار پر اس کی انگلیاں ناچنے لگیں، نشانات، اعداد، منطق، سب اس کی گرفت میں آتا چلا گیا۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آخر کار وہ کھڑا ہوا اور مسکرا دیا۔ اس نے دنیا کے سب سے مشکل سوال کا بالکل درست حل نکال لیا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی سکول بھی نہیں گیا تھا، اگلے دن ابھی کوئی بچہ سکول نہیں پہنچا تھا، گیٹ پر گارڈ اونگ رہا تھا۔ فہد نے موقع دیکھا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ وہ کلاس روم میں پہنچا، بورڈ صاف کیا اور اپنے انوکھے انداز میں ایک ایک سٹیپ لے کر حل مکمل کر دیا۔ پورا بورڈ مساوات سے بھر گیا، ایسا حل جو کسی کالج کے پروفیسر کو بھی حیران کر دے۔ اس نے نام نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں، بس خاموشی سے باہر نکل آیا اور سکول کے باہر اپنی اسی جگہ پر کوڑا چننے لگا۔ 9 بجے کلاس شروع ہوئی۔ سب بچے اندر دوڑے، مگر جیسے ہی استاد داخل ہوئے وہ بھٹک گئے۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس رک گئی۔ کل والا مشکل سوال مکمل طور پر حل شدہ تھا۔ سر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ہر قدم، ہر منطق، ہر حساب بالکل درست تھا۔ وہ زور سے بولے، یہ کس نے کیا؟ پورا کلاس روم سن ہو گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ حمزہ کھڑا ہو کر بولا،
سر یہ ہم نے نہیں کیا، استاد چیخے۔ جس نے کیا ہے سامنے آئے، تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ مگر کوئی کھڑا نہ ہوا، کوئی آواز نہ آئی، سب بچے حیران تھے۔ آخر یہ کون ہے؟ استاد کی آواز مزید بھاری ہو گئی۔ اگر سامنے آؤ گے تو میں انعام بھی دوں گا اور پورے اسکول کے سامنے عزت بھی۔ پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ کلاس روم میں سناٹا چھایا رہا۔ یہ صرف حیرت نہیں تھی، یہ تاریخ تھی۔ پہلے سوال کا شاندار حل دیکھ کر سر شاکر کے چہرے پر حیرانی اور تجسس دونوں نمایاں تھے، مگر جب کسی نے آگے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ حل اس کے ذہن کا کمال، تو ان کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ بلیک بورڈ کو گھورتے رہے جیسے یہ سب کوئی خواب ہو۔ سوال انتہائی مشکل تھا اور حل پروفیسر کے درجے کا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بچوں کی طرف مڑ کر بولے، اگر کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا تو میں ایک اور سوال دیتا ہوں۔ کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ بچے کرسیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کچھ نے ماتھا پکڑ لیا۔ استاد کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے چاک اٹھائی اور بلیک بورڈ پر ٹیڑھے میڑھے نشانات ابھرنے لگے، اعداد، علامتیں، پیچیدہ متغیرات، لامحدود کی طرف بڑھتی لکیریں۔ اتنا مشکل سوال کہ بچے صرف دیکھتے رہ جائیں۔ جب سوال مکمل ہوا تو وہ مڑے اور بولے، یہ سوال میں خود 10 سال میں حل کیا تھا۔ پورا کلاس روم چونک گیا۔ 10 سال۔ کچھ بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے قلم رکھ دیے، کچھ نے کاپیاں بند کر دیں۔ استاد نے پرسکون آواز میں کہا، تمہیں کئی دن ملیں گے، آرام سے حل کرنا۔ گھنٹی بجی اور بچے آہستہ آہستہ کلاس سے نکلے گئے۔ کھڑکی کے باہر وہی دبلا پتلا بکھرے بالوں والا لڑکا کھڑا تھا، فہد، وہی بچہ جو کوڑا چن کر اپنا پیٹ پالتا تھا، جس کے پاس نہ کاپی تھی، نہ کتاب، نہ کتابیں تھیں، نہ قلم، مگر ایسا دماغ جسے دنیا ابھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سب بچے جا چکے تھے، استاد بھی نکل گئے تھے، مگر فہد وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں سوال کو اس طرح پڑھ رہی تھیں جیسے اعداد خود اس سے باتیں کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب گیا اور پورا سوال غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ یہ سوال صرف مشکل نہیں تھا بلکہ ایسا تھا جیسے سمجھنے میں بھی کسی کو برسوں لگ جائیں۔ مگر فہد کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، صرف تجسس تھا، صرف چمک۔ اس نے پورا سوال یاد کر لیا اور پھر اپنے بورڈ اٹھا کر اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ فہد کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بجلی نہیں تھی، دیواروں میں سیلن بسی ہوئی تھی، چھوٹے سے غسل خانے میں ایک بلب تک نہیں جلتا تھا۔ مگر آج سے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا دماغ خود روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پرانا کوئلہ اٹھایا اور دیوار پر سوال لکھ دیا۔ دیوار پر اعداد پھیلنے لگے، کہیں مشکل حساب، کہیں پیچیدہ پیٹرن، کہیں لامحدود میں گم ہو جانے والی مساوات۔ فہد کا دماغ مسلسل دوڑا رہا تھا، کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر لمبی لکیریں کھینچتا۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر کی دنیا سو گئی، مگر اس اندھیرے کمرے میں ایک بچہ پوری دنیا سے اکیلا لڑ رہا تھا، عادات سے، بھوک سے، تھکن سے اور اپنی قسمت سے۔ کئی بار وہ تھک کر آنکھیں بند کر لیتا مگر ہار نہیں مانتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو صرف نابغہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور آخر کار فجر سے ذرا پہلے وہ سوال حل ہو گیا، بالکل درست، بالکل مکمل۔ فہد کی آنکھیں چمک اٹھیں، سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اسکول پہنچ گیا۔ کلاس روم خالی تھا، کھڑکی آدھی کھلی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پورا حل بورڈ پر لکھ دیا۔ نہ ایک غلطی، نہ ایک قدم چھوٹا۔ کام مکمل ہوتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا، مگر اس سکون کے پیچھے خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رکو! اس کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سر شاکر دروازے پر کھڑے تھے۔ فہد کی سانسیں اٹک گئیں، اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا، وہ بس پوری طاقت سے بھاگ پڑا جیسے اس کی جان خطرے میں ہو۔ استاد نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کچی آبادی کی گلیوں میں ایسے غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سر شاکر آہستہ آہستہ بلیک بورڈ کے قریب آئے، ان کی سانسیں بھاری تھیں، آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، اور جب انہوں نے پورا حل پڑھا تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔ حل بالکل درست تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حیران کن۔ ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ جس سوال کو حل کرنے میں مجھے خود 10 سال لگے، اس نے ایک رات میں کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ سکول پڑھنے بغیر
کاپی کتاب کے بغیر ایسے سوال حل کر رہا ہے۔ یہ بچہ صرف ذہین نہیں بلکہ سر شاکر بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور سچ جاننے کی شدید پیاس صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے کی کوشش کر رہے تھے مگر بیٹھ نہ سکے۔ دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ وہ بچہ کون تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک دبلا پتلا گھبرایا ہوا لڑکا ان کے سامنے کھڑا تھا اور پھر ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ کون سا بچہ ایسے سوالات حل کرتا ہے جنہیں سمجھنے میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر برسوں لگا دیتے ہیں؟ کون سا بچہ صبح 5 بجے اسکول جاتا ہے؟ استاد کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا اپنی دنیا سے اکیلا لڑ رہا ہے اور شاید اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ دوپہر تک انہوں نے کئی بچوں سے پوچھا کہ کیا صبح کوئی جلدی آیا تھا، کسی نے کسی کو دیکھا تھا، مگر ہر جواب ایک جیسا تھا، نہیں سر، کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ تب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بچہ اس سکول کا تھا ہی نہیں۔ اب استاد کو سمجھ آنے لگا کہ سچ اس سکول کی دیواروں کے باہر کہیں چھپا ہے۔ لنچ ٹائم ہوتے ہی وہ سٹاف روم سے پانی کی بوتل لے کر سکول کے پیچھے کی طرف نکل گئے۔ ان کی نظریں بچوں پر نہیں بلکہ گلیوں، جھونپڑیوں اور کوڑے کے ڈھیروں پر تھی۔ انہیں بس ایک ہی شک تھا، اس کے کپڑے، اس کی گھبراہٹ، اس کا خوف، سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دھوپ تیز تھی، گرم ہوا بھاری لگ رہی تھی، مگر استاد کی رفتار کم نہ ہوئی۔ وہ ان تنگ راستوں میں داخل ہوئے جہاں کھیلنے سے زیادہ کام کرتے بچے نظر آتے ہیں۔ کوڑے کی بدبو، ٹوٹی جھونپڑیاں، سر کے اوپر لٹکتے تار، ہر طرف غربت کی گھٹن۔ ایک جگہ چند بچے بوریاں لیے پلاسٹک چن رہے تھے۔ استاد نے نرم آواز میں پوچھا، کیا تم میں سے کوئی صبح سکول کے پاس تھا؟ ایک دبلا پتلا لڑکا پھٹے کپڑوں میں، کیا تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے؟ بچوں نے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ کچھ نے سہمے ہوئے انداز نے انہیں دیکھا، پھر ایک چھوٹے بچے نے آہستہ سے کہا، سر شاید وہ فہد ہوگا۔ استاد کی سانس رک گئی۔ انہوں نے پوچھا، فہد کہاں رہتا ہے؟ بچے نے انگلی سے جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پیچھے والی لائن میں۔ سر، اس کے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے۔ استاد اس طرف بڑھ گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک پرانا پردہ۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ استاد نے آہستہ سے پردہ ہٹایا اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ انہیں اندر تک ہلا گیا۔ پوری جھونپڑی کی دیواریں، حتیٰ کہ غسل خانہ بھی، ہر جگہ کوئلے سے لکھی ہوئی مساواتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مساواتیں، حساب، گراف، لامحدود تک جاتی ہوئی لائنیں، کچھ صاف، کچھ مٹے ہوئے، کچھ اتنے گہرے جیسے کسی نے رات بھر روشنی میں نہیں بلکہ اپنے دماغ میں لکھے ہوں۔ یہ کسی غریب کا گھر نہیں تھا، یہ کسی غیر معمولی دماغ کی دنیا تھی۔ استاد کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کو چھوا۔ ہر نشان ایک کہانی سناتا محسوس ہو رہا تھا، جدوجہد کی، تنہائی کی، جنون کی۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، فہد دروازے پر کھڑا تھا، مٹی میں اٹا ہوا، تھکا ہوا، آنکھوں میں خوف لیے وہ کانپ رہا تھا۔ پکڑے جانے کا نہیں بلکہ سمجھے جانے کا خوف۔ استاد کچھ کہنا چاہتے تھے مگر لفظ گلے میں اٹک گئے۔ آخرکار انہوں نے آہستہ سے پوچھا، فہد یہ سب تم نے کیا ہے؟ فہد نے نظریں جھکا لیں اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ سرگوشی میں بولا، سر میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ سنتے ہی استاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھے، فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، غلط نہیں فہد، تم نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید میں بھی پوری زندگی میں نہ کر پاؤں۔ پہلی بار فہد نے استاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ امید بھی چمک رہی تھی، اور استاد نے محسوس کیا کہ یہ بچہ صرف باصلاحیت نہیں بلکہ ایک انمول ہیرا ہے۔ ان کا دل بھر آیا۔ ایک عام استاد کے لیے کسی بچے میں اتنا بڑا ٹیلنٹ دیکھ لینا کسی خزانے کی دریافت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، فہد تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کر دکھایا ہے؟ فہد خاموش رہا، نظریں زمین پر جمائے، نہ ہاں کی نہ انکار۔ استاد نے بات جاری رکھی اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، یہ دیواریں تمہارے لیے چھوٹی ہیں، یہ دماغ کسی بھی اسکول کے ٹاپر سے کہیں آگے ہے۔ فہد کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔
وہ دھیمی آواز میں بولا، سر مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے مگر اسکول میرے بس میں نہیں۔ اس کے لفظوں میں شرمندگی بھی تھی، مجبوری بھی، اور ایک دبی ہوئی چیخ بھی۔ استاد کا گلا بھر آیا، انہوں نے کہا، سکول تمہارے بس میں نہیں، یا سکول نے تمہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا؟ کچھ لمحوں کے لیے ہوا تک رک گئی محسوس ہوئی۔ فہد کی آنکھوں میں ماضی کی تصویر ابھر آئیں، جب وہ کتاب اٹھائے بچوں کو دیکھتا تھا، جب وہ سکول کی کھڑکی سے جھانک کر صرف خواب دیکھتا تھا، جب کھیلنے کی عمر میں وہ کوڑا چن رہا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی، سر گھر میں کھانا مشکل سے ملتا ہے، اسکول کی فیس کہاں سے آئے گی؟ استاد کی مٹھی بھینچ گئی، اتنے ٹیلنٹ کا بچہ صرف پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، تم کل سے میرے اسکول میں پڑھو گے۔ فہد، فیس کی فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ فہد چونک گیا، اس کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ سر سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ فہد نے گلا صاف کیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر سر میں کوڑا جتنا چنتا ہو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اس میں سماج کا خوف تھا، مذاق کا، ذلت کا۔ اگر بچوں کو پتہ چل گیا، اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو استاد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولے، اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا تو سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ فہد نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر سیدھا استاد کو دیکھا، اس نظر میں اب خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ اچانک باہر سے دو سخت اور غصے بھری آوازیں آئیں۔ استاد باہر نکلے تو دو آدمی کھڑے تھے، شاید جھونپڑی کے ہی مزدور۔ ایک نے پوچھا، صاحب آپ فہد سے کیا بات کر رہے تھے؟ استاد نے جواب دیا، میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، جاننا چاہتا تھا۔ دوسرا آدمی کڑوی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، صاحب فہد پڑھائی وڑھائی کے لیے نہیں بنا، یہ تو کوڑا چن کر ہی پیٹ پالتا ہے، اس سے کوئی امید نہ رکھیں، ایسے بچے بڑے لوگوں کے سکولوں میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ یہ سنتے ہی سر شاکر کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، قابلیت مٹی میں نہیں ملتی، مگر جب نظریں گندی ہوں تو ہیا کچرا ہی لگتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے منہ بنا لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر یہ بات فہد نے بھی سن لی تھی۔ اسے لگا جیسے دنیا بار بار اسے یہی یاد دلا رہی ہو کہ تو کوڑا چننے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے خوف اتر آیا۔ سر شاکر واپس جھونپڑی میں آئے، فہد وہیں کھڑا تھا، خاموش اور سہما ہوا۔ شاکر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، فہد اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں صرف سکول ہی نہیں لے جاؤں گا، میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا ریاضی دان بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فہد کے ہونٹ کانپنے لگے، سر کیا میں واقعی یہ سب کر سکتا ہوں؟ استاد مسکرائے، تم وہ کر چکے ہو جو بڑے بڑے پروفیسر بھی نہیں کر پائے، اب تمہیں صرف ایک موقع چاہیے۔ فہد کے اندر کچھ ٹوٹ کر جڑ گیا، دل میں ایک نیا اجالا جاگ اٹھا۔ فہد کو پڑھانا آسان نہیں تھا، وہ غریب تھا، ڈرا ہوا تھا، خود پر یقین کم تھا، مگر استاد نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو یہ بچہ دنیا دیکھے گا اور دنیا اسے دیکھے گی۔ اس رات سر شاکر پرنسپل کے گھر پہنچی اور ساری کہانی سنائی۔ کوڑا چننے والا بچہ، دیواروں پر بنے حل، زمین پر لکھے گئے سمبلز، سر ہمیں اس بچے کو آگے پڑھانا چاہیے، یہ بچہ خزانہ ہے۔ اگلی صبح سکول میں نوٹس لگ گیا کہ جو بھی لڑکا یہ سوال حل کرے گا اسے مکمل اسکالرشپ، رہائشی کھانے کی سہولت اور سالانہ انعام دیا جائے گا۔ اسی وقت فہد سکول کے باہر کھڑا وہ نوٹس پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ امید تھی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید یہ دنیا اس جیسی نہ ہو مگر اس کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ بنا سکتی ہے۔ سر شاکر نے اسے دور سے دیکھا، اس بار آواز نہیں دی، بس مسکرا دیے اور اپنی ڈائری سے وہ کاغذ نکالا جس پر انہوں نے لکھا رکھا تھا، کوڑا چننے والا ریاضی جینیس فہد۔ فہد نے انہیں دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، میں آ رہا ہوں، بس ذرا حوصلہ جمع کر رہا ہوں۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ ایک غریب بچہ جو دنیا سب سے چھپ کر راتوں کو دیواروں پر سوال حل کیا کرتا تھا، آج اپنی نئی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکا تھا۔ فہد بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا چونک گیا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، ریاضی نہیں بلکہ کتنی ساری نظروں سے۔ استاد جی سمجھ گئے، آہستہ سے بولے، آرام سے، یہ دیوار نہیں ہے مگر یہ بھی تمہارا ہی بورڈ ہے۔ فہد نے گہری سانس لی اور لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا ہاتھ نہیں کانپ رہا تھا بلکہ جیسے اڑ رہا ہو، ایک ایک کر کے سمبل ابھرنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ رات میں دیوار پر بناتا تھا۔ 10 منٹ، پھر 20 منٹ، پورا سکول سانس روکے کھڑا تھا۔
اور پھر آخری لائن، آخری قدم، حل مکمل۔ سر شاکر نے جیسے ہی جواب دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بچوں میں سے کسی نے تالیاں بجائیں، پھر سب نے، پھر پوری کلاس نے، اور پھر پورا اسکول تالیوں سے گونج اٹھا۔ آج پہلی بار کسی نے کوڑا چننے والے بچے کی کھل کر تعریف کی تھی۔ پرنسپل دوڑتے ہوئے آئے اور اعلان کیا، اس بچے کو آج سے ہمارا اسکول، ہمارا ہاسٹل، ہمارا کھانا اور ہماری تمام سہولیات مفت ملیں گی۔ فات کام گیا۔ میں میں یہاں پڑھ سکتا ہوں؟ استاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم صرف پڑھو گے نہیں بیٹا، تم دنیا کو پڑھاؤ گے۔ اس دن اسکول سے نکلتے وقت فات کے ہاتھ میں بورڈ نہیں تھی، اس نے وہیں چھوڑ دی تھی، کوڑے کے پاس، اسی جگہ جہاں کبھی اس کی قسمت پڑی تھی۔ اب وہ بوری نہیں اٹھائے گا، اب وہ مساواتیں اٹھائے گا، اب وہ کوڑا نہیں چننا تھا، وہ علم چنتا تھا۔ علم کی تلاش کبھی مت چھوڑنا، ہر سوال میں ایک نیا راستہ چھپا ہوتا ہے۔ مشکل آئے تو ہمت مت ہارنا، محنت سے ہر چیلنج آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے خوابوں پر یقین رکھنا، ایک قدم آگے بڑھانے سے ہی راستہ بنتا ہے اور دنیا بدلتی ہے۔ ان لوگوں سے سیکھنے سمجھنے کا حوصلہ رکھیں